ਇੱਥੇ ਇੱਲਾਂ ਕਾਵਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਪਰ ਤੇ ਬਣ ਬਣ ਬੈਂਦੇ ਮੋਰ वेग के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जोर। हाँ, और ये मैं आपको बात बता दूं, ये मेरे मुआशरे का मिजाज बनता जा रहा है। ये हमने शोबों का नाम विलायत रख दिया, शोबों का नाम नहीं है विलायत का। किबला की मैं नजर बात करूंगा, हजरत की नजर शाह साहब ये लिखा है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर में कोई बंदे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला ने टेस्ट करने निकले। ते टेस्ट किवें करना है जी, हजरत कल जाइए ते हजरत सेब देन ते वली नहीं, जे ना दिता तो कोई नहीं वली है। टेस्ट करना म्यार तुसी देख लो है। वो जब गए ना जाके बैठे तो हजरत ने अपने मुरीद से कहा भाई सेब लेके आ। सेब आ गया, आपने सेब सामने रख लिया तो एक दूसरे को इशारा करके कहने लगे अद्धे वली दी हुन देणगे ते पूरे हैं। हजरत ने एक बात सुनाई, फरमाने लगे हमारे बचपन में बगदाद में एक मदारीगर था। वो करता क्या था, वो सब लोगों को जमा करके ना अपने गधे की आंखों पे पट्टी बांध देता था और अपनी अंगूठी उतार के ना जो लोग हाजिर होते थे ना उनमें से किसी जेब में डाल देता था और फिर अपने गधे को कहता था जा जाके अंगूठी लेके आ। तो हजरत जुनैद फरमाते हैं आंखों पे पट्टी बंधे होने के बावजूद भी वो गधा उसी शख्स पे पास जाकर खड़ा होता था जिसकी जेब में अंगूठी होती थी। आप ये बात फरमा के ना उन दोनों दोस्तों को मुखातब करके फरमाने लगे भाई उन तानू सेब ना दवा दे वली कोई नहीं है, जे सेब दे दा ते मैं वलियां दे नजदीक है। ये क्या कमाल हुआ, ये तो शोभते हैं सारे कमाल जी। खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे कमाल सबर ही है। सीधे जरिए सड़कों ते रहने हर बंदा ते गुस्से विच है ते पिछे क्या लिखाया है हुसैन है। मेरा तो किसी दिल करता गड्डी कट के मैं पहले हटा पीछे जाके तुझ में कौन सी बात आ गई हुसैनियों वाली। हुसैनी इस तरह के होते हैं, हुसैनी दे एडे बड़े कलेजे होंदे। हां आपको सच कह रहा हूं, उन्हें एडे एडे बड़े कलेजे होंदे हुसैनी कहंदे। तूने ये गाड़ी के पीछे क्या लिखा रखा है। और हकीम साहब आप फरमाया करते थे तज़किरा गौसिया में भी वो बंदा से उन्हें पता चल गया फलानी जगह का बाबा रहता है तो इसमें आज़म मानना है। हकीम साहब फरमाते हैं अबल ते को लबदा नहीं भरे प्याले वाला, जे को लब जाए ते देंदा नहीं एक नवाला। उसको पता चल गया फलान जगह को बाबा है, उसको इसमें आज़म आता है। और इसमें आज़म क्या है पढ़ के जो को गए होएगा। वो चला गया एक साल बाबे ने दीवा भी खिदमत की थी, बाबे ने टो टू के वेख लिया ऐ नहीं है नहीं कोई है ज़ाहिर टोरना भी ते है। उस इससे पहले कि वो कुछ कहते वो खुद ही अर्ज करता है हुजूर साल हो गया है, वो जनाब ने शफकत नहीं फरमाई। आपने फरमाया की करना है, हुजूर पता चले जनाब ने इसमें आज़म आंदा है मैनू भी दस छोड़ो। फरमाया ओदे बाद च दसांगे पहले इंज करके जाके चौंक च खलो जा ते वेख उत्थे होया की। वो जाके खड़ा हो गया, सारा दिन तो कुछ खास नहीं हुआ। जब वापस आने लगा ना तो क्या देखता है एक बाबी होरी खोते थे ना लकड़ा पे वड़ के ले आया। वो एक लकड़ ना निकली थी बाहर और नहीं पता लगा वो सिपाही खड़ा था चौक में, वो जो है ना वो लकड़ी वो उसकी कमर में जा चुकी। उसने आओ देखा ना ताओ उम्र का लिहाज रखा, उसने बाबा जी को पीटना शुरू कर इतना पीटा कि नाक से खून पेशानी फट गई है जी, कपड़े फाड़ दिए। अब ये वहां खड़ा जो है ना वो गुस्सा ही करता रहा। लै भी कभी पीरा ने इसमें आदम सिखाया होंदा ते अज फौज सिपाही है नहीं कोई, लेकिन आंदा ही नहीं बेचारे ने कोई ओते खलोता रहा। मैं कहा ना ऐ नहीं हो गई जे तू एडा ही ते जाके सिपाही नु फड़ ले इसमें आदम दी कंडे हैं बैठ के। वो आंदा ही नहीं सी कोई भी हजरत, वो खड़ा रहा। मगरिब की नमाज पढ़ी बुजुर्गों की बारगाह में। हां जी की देखे हजूर सारा दिन ते कख नहीं जी होया लेकिन आन लगे हैं होया। और मैनू सिपाही ते जेड़ा गुस्सा है सो है वे है ਤੁਹਾਡੇ ते नहीं बड़ा क्या मेरे ते कह देते हो हजूर तुसी इसमें आदम ही नहीं सिखाया। उसने उम्र का लिहाज नहीं रखा, मार मार के उसने बाबा जी का छोड़ा कुछ नहीं है। अगर इसमें आज़म आता होता मैंने पढ़ के उसके खिलाफ दुआ करनी थी, मैंने उसी वक्त उसको मार डालना था। बाबे ने अखा जथ हुआ फरमान लगे तेन पता मैं इसमें आज़म किदे कोल सीखिया। उन्हें कहा नहीं। आपने फरमाया जेड़े बाबे ने कोट पैंडे ही मैं ओदे कोल सीखिया है। इसमें आज़म ओनू ही आंदा सी हजरत जी, लेकिन की ये असल इसमें आज़म सब्र है। इसको जो मैं कहता हूँ अहले बैत ने करबला में करके दिखाया है। हाँ सब्र किया, मिसाल नहीं मिलती इसकी हजरत। हमने पता नहीं किस चीज का नाम रख दिया। अल्लाह असल में ना बुजुर्ग मना फरमाते हैं, ये वो कहते हैं खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासिब करनी, ये क्या बच्चों का खेल। मैं एक दिन आप ही ना मैं जनाब ने अर्ज की थी, मैं हुजूर कोई इश्क दी गल को दस मेरे जनाब ने आने किया। उन्होंने फरमान लगे मौलवी जी रोटी छोटी खाया करो इश्क दा ना ना दियो। हाँ हाँ
اب تو ہمارے اسٹیجوں کے مزاج بدل گئے ہیں نا، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا عاشق ہونے کا میڈل ہے۔ حقیقت ہے بھائی، عاشقی کیا بچوں کا کھیل ہے؟ اللہ، میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں ایک دن نا، میں جناب نے عرض کی تھی، میں کوئی عشق دے والے میرا جناب انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دانا نہ دئی گئے۔ ہاں عشق بڑا اوکھا کام لیا دے، ہاں دے قاعدے دے قوانین بکھرے دے۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ نبی جنا علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرے سے دوست میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ ان کا عجز تھا، یہ آپ ہی نہیں سن دوست۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ انہوں نے عاجزی سی، وہ اپنے آپ کچھ نہیں سن سمجھتے تھے، بڑے بڑے لوگ سن۔ پھر عرض کی تھی، اللہ کوئی تیرا دوست دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے کریم تڑے تو علاوہ ساڑھا دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ عرض کی تھی نہیں اللہ کوئی تے ہونا ہے۔ فرمایا اچھا کلیم جی ویکھنا ہے جی، جاؤ فلانے پہاڑ دی غار چ ٹر، ساڈا ایک دوست اتنے بیٹھا ہے، چلے گئے۔ دکھا ہے تفسیر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے نا تو بدبو آنی شروع، جس طرح کچھ شاید گلی دی۔ اندر گئے دیکھی ویکھیا کہ بابا بیٹھا ہے، زبان تے اللہ اللہ ہے لیکن وجود گل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے نہیں ہونا، اللہ دا یار تے بڑی موت چھوڑا کوئی مسند ہوئے گی جناب، لہراں ہونگی، اے نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو آواز دی، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے آئے ہو تو ملے بغیر ہی ٹور چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دوست یہ اب آپس میں جو باتیں ہوئی، اگر صرف علماء ہوتے چلو میں عرض کر، لیکن وہ باتیں سب کے لیے نہیں، اس لیے میں نہیں بیان کروں گا حضرت۔ وہ باتیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کو خواہش ہوئی، اس نے عرض کی حضور دو خواہش، فرمایا کیڑی؟ ایک تم دیکھنے کی سی پوری ہو گئی ہے، دوسری دل کرتا ہے ٹھنڈا پانی پی، ایک تو پیا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں لے کے آیا۔ لکھا جب آپ پانی لے کے آئے تو کیا دیکھا؟ اس کا سارا وجود پھٹا پڑا اور کسی درندے کے پنجوں کے نشان نہیں۔ آپ سمجھ گئے کوئی درندہ آیا تھا، وڈ کے سٹ گیا۔ آپ نے اس کو دفنایا، اس پہ نماز جنازہ پڑھی، پڑھ کر کوئی دور پہ گئے، جا کے عرض کی یا اللہ ایڈا جی یار سی تے کی کروایا جائے؟ فرمایا کلیم سزا دی، یا اللہ وہ غلطی، فرمایا غلطی کی، یا اللہ وہ کیڑی؟ دو کی تھی، وہ کیڑی؟ پہلی غلطی ہے سی عاشق ساڈا ہو کے تینوں ویکھن دی خواہش، یہ عاشقی بچیاں دا کھیڈ نہیں کوئی، بچیاں دا میرے سٹیجوں کے تو مزاج ہی بدل گئے ہیں۔ عاشق قرآن تو شروع ہونے ہیں فنا فی اللہ تک جانے ہیں، جڈا وڈا نوٹ اڈا وڈا وڈا عاشقی بچیاں دا کیا بنانا۔ اسی بھی تو نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش دور دور برابر۔ یہ لکھا ہے کہ جب یہ کاروان اہل بیت روانہ ہونے لگا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں امام حسین لے کے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جی یہ بہن بھائیوں کا پیار بھی ایک وکری چیز ہوتی ہے، اسپیشل اگر بہن بڑی اور بھائی چھوٹا ہونا تو پھر تو وکر ہی حضرت، پھر اس کو کھلاتی بھی ہے، اٹھاتی بھی ہے، پیار بھی کرتی ہے، سارا کچھ ہی ظاہر۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، عمر مبارک 6 ماہ تھی۔ لکھا ہے جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، یہیں پیار کیا اور کان میں نے کو بات کہی۔ تو لکھا ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کودے اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ آپ بڑی خوش ہوئی کہ اب علی اصغر میرے پاس آئے گا، ہے ٹھیک ہے۔ لکھا ہے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سکینہ نے جب اٹھا رکھا ہے نا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی حضرت علی اصغر کے کان میں کو بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اصغر کوئی بچوں والا انداز، پھر بابا حسین کے پاس واپس آ گئے۔ اب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ عرض کی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے میرے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ پھر آپ کے پاس واپس چلے گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکینہ پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ میری پاس سے تیرے پاس چلے گئے؟ تو عرض کرتی ہیں بابا جان میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے کان میں کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے؟ وہ دیکھا امام حسین تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور تو اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو علی اصغر میرے پاس آ گیا۔ اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا؟
علی اصغر کے کان میں کہ پھر واپس چلے گئے. آپ فرماتے سکینہ میں نے کہا ہے علی اصغر تو ادھر اپنی بہن کے پاس ہی رہ رہے, اگر کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا؟ جس کا نام میں نے اور آپ نے عشق رکھا, یہ کہاں سے عشق ہو گیا؟ عشق یہ نہیں ہوتا, عشق اپنے آپ کو مارنے کا نام عشق ہے. ایویں نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش تو ہی برابر ہووے, عشق دا تاں تے کہرا. ہیں جی یہ ہے عشق. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں نا کوئی شخص حاضر خدمت ہوا, بیٹھے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو اس نے شیطان کا نام دیا. حضرت رابعہ بصری حیران ہو کے اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ بھی بڑا حیران ہوا کیونکہ ایسا کوئی غیر معروف نام تو ہے نہیں کہ پتہ نہ ہو کسی کو. وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ شیطان دا نام نہیں سنیا؟ آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنے ہیں, شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنے ہیں. اس کو کہتے ہیں عشق. حضرت ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. عشق وکھری دنیا ہے. عشق جو ہے نا یہ وکھری دنیا ہے. کہا اس نے 2 غلطیاں کی, سزا دی ہے اس کو. پہلی غلطی یہ کہ عاشق ہمارا ہو کہ تجھے دیکھنے کی خواہش کی ہے, اور دوسری غلطی یہ عاشق ہمارا تھا پانی تجھ سے کیوں مانگا ہے؟ مجھ سے مانگتا میں نے دریا بہا دے. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں کلام کروں گا. یہ کوئی سکھا کام ہے عاشقی. یہ اللہ یہ اس طرح ہوا نہیں, لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. یہ عشق کہتے ہیں. جب حضور نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے نا, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ابتدا سے ساتھ چلے, لیکن ایک مقام ایسا آیا جا کے عرض کرتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیا ہوا؟ حضور آگے جاؤں گا تو پر جائیں گے. وہیں رہ گئے, محبوب آگے تنہا تشریف لے گئے. حضور کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین تھے, اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر انہوں نے عرض کرنا تھا حضور پاں میں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. یہ عشق ہے. حضور پاں میں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. یہ عشق ہے. عشق میں اپنے تن کی کس کو خبر ہوتی ہے؟ اور میں نے کہا نا جیسے بزرگوں نے بڑی بڑی بریک رمزوں سے سمجھایا ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ پڑھتے ایک نا مجنون کے پاس کو بندہ بھیجا, مجنون کا گوشت دے اپنا. وہ شخص آیا, اس نے آ کے مجنون سے کہا بھائی لیلا نے گوشت مانگا. ٹھیک ہے جی. تو مجنون کو کہتا کیڑے حصے دا مانگے؟ اس نے کہا جی پوچھ کیا تھا. وہ لیلا کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے مجنون کہہ رہا کیڑے حصے دا؟ انہیں کہا ہے کہ عاشق جنہوں یہ بھی سے یاد ہیں, عاشق نو اسے کتے یاد ہوتے ہیں, یہ کچا ہے, یہ نہیں پکیا کوئی. ہاں پکدا ادو ہے جب بلے شاہ یہ پھر نعرہ دیتے ہیں کیا سیونی میں نور رانجا سدو ہیر نہ آنکھوں کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. یہ عشق ہے. اپنی کس کو خبر ہوتی ہے؟ اپنی نہیں خبر ہوتی. اور یہ لکھا بھی, اور میں کہتا ہوں یہ عشق مجازی ہے. یہ مجنون جو ہے نا, اس کا نام مجنون نہیں ہے, یہ اس کا نام کیس ہے. بنو عامر سے اس کا تعلق تھا. بس دل 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 یہ دل تو دل ہے, بس لگ گیا. اور پھر اس نے اس کا وہ حال کیا کہ بس بیچارہ بے حال ہی ہو گیا. یہ کیسے مجنون کیسے بنانا؟ وہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور یہ بیٹھا ہوا تھا اور خود پہ ریت پھینک رہا تھا. حضرت کا گزر ہوا, بس رنگ تھا کوئی بادشاہوں کا. آپ نے اپنے جو ساتھی تھے نا ان سے کہا ہوئے آؤ ذرا چل کے پوچھنے ہیں کیسے ان کے ایک دانہ اے خیال نہ خلیفہ کیوں ہونا چاہیے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ تشریف لائے, آپ نے فرمایا کیسے تیرے خیال سے خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ دونوں نام دیے. وہ دیوانہ آگے سے کہتا ہے, عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت مولا علی ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ. آپ نے فرمایا تیرے خیال میں خلیفہ کیوں ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا ہونا چاہیے. حضرت پھر سب سے پہلے فرمایا, آپ نے فرمایا انت مجنون, تو دیوانہ ہو گیا. حضرت نے فرمایا ایسا مقبول ہوا کیس کسی کو یاد نہیں رہا, یاد رہا تو مجنون یاد آ گئے. میں کہتا ہوں حضرت اگر عشق لیلا میں یہ حال ہے کہ مجنون کا یہ حال کر دے تو پھر عشق مصطفیٰ کے کیا رنگ ہوں گے, پھر عشق حقیقی کیا رنگ پیدا کرے گا.